لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ یہ مسجدیں کیا ہے جو تمہارے محلے کی چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں مسجد، یہ مسجدیں کیا ہے؟ کبھی اس مسجد کی اہمیت کو سمجھا؟ اچھی طرح یہ بات یاد رکھنا، قدرت نے بستی بسانے سے پہلے مسجد بنوائی۔ ان ادیا، بے شک اللہ کا گھر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا گھر بکہ میں ہے، مکہ میں۔ ان اول بیت ادیا للناس للذی بمکہ، بے شک اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے اللہ کا گھر۔ اقبال کہتے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ کا گھر، بستی بسنے سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا، یعنی اوروں کا گھر بننے سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنوایا۔ پتہ چلا اگر بستیوں کو آباد رکھنا ہے تو تمہیں اللہ کے گھر کو آباد رکھنا ہوگا۔ جب تک اللہ کے گھروں کو تم آباد رکھو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ اور سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے اور اس کو آباد نہیں کیا جاتا، سجدوں سے آباد نہیں کیا جاتا، مسجدوں کی آبادی جھومر سے نہیں، مسجدوں کی آبادی رنگ روگن سے نہیں، مسجدوں کی آبادی اونچے میناروں سے نہیں، مسجدوں کی آبادی خوبصورت گنبدوں سے نہیں، مسجد کی آبادی سجدوں سے ہے، مسجد کی زینت سجدوں سے ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسجد کو لوگ ویران کر دیتے ہیں تو مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کی ویرانی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو وہ قوم آباد کیسے ہو سکتی؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو ہم آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اور مسجد بنتی کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک خاص بات، قدرت اپنا گھر سب سے تعمیر نہیں کرواتی، یہ خاص بات ہے۔ جن لوگوں کو قدرت چن لیتی ہے انہی سے اپنے گھر کی تعمیر کرواتی۔ خلیل سے کعبہ تعمیر کروا کر کے بتایا کہ جو ہمارے گھر بناتے ہیں وہ ہمارے خلیل ہوتے ہیں، گھر بنانے والے خلیل ہوتے ہیں۔ جناب خلیل کی خلت کی طرح کوئی نہیں پہنچ سکتا اس مقام پر، لیکن ان کی خیرات نصیب ہو جاتی ہے، قدرت جنہیں چنتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کو جب دیکھو جب چندے کی پڑی رہتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر اپنے لیے مانگے تو عیب ہے، اور اللہ کے دین کے لیے طلب کرے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں، مالداروں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ قدرت جن کو چنتی ہے، پسند کرتی ہے، انہی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیتی ہے، ورنہ کسی کی دولت زنا کے اڈوں پہ خرچ ہوتی، کسی کی دولت شراب کے اڈوں پہ خرچ ہوتی، کسی کی دولت بیجا مقدمات میں خرچ ہوتی ہے۔ قدرت جن کو پسند کرتی ہے ان کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دیتے ہیں تو اللہ انہیں 10 دیتا ہے، 70 دیتا ہے، 700 دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ دینے والے کی نیت جیسی ہو، کم سے کم 10 ہے اور زیادہ سے زیادہ بے حساب ہے۔ جس نیت سے چاہو دو، جیسی نیت میں خلوص ہوگا اس کے مطابق ملے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو کعبے کا مٹیریل جنت سے آیا، اور جب کعبہ بن گیا تو کچھ مٹیریل بچ گیا۔ جیسے ہم کچھ تعمیر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے تو لاتے تو بچ ہی جاتا ہے۔
تو بچ گیا. وہ تو جنت کا تھا, گھٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا, بچ گیا وہ جنت سے آیا ہوا مٹیریل. عرض کیا اللہ اب میں اس کو کیا کروں؟ ارشاد ہوا ہماری قدرت دیکھ. اللہ نے جنت سے ایک رحمت کی ہوا چلائی, اور وہ جو کعبۃ اللہ کے بچے ہوئے اجزاء تھے, مٹیریل تھا, تعمیر کعبہ کا بچا ہوا, ہوا نے, رحمت کی ہوا نے اس کو اپنے دوش پر اٹھایا اور روئے زمین پر اس کو لے کر پھیل گئی. قدرت نے جس جس زمین کو مسجد کے لیے چننا تھا وہ جنتی اجزاء اس زمین پر جا کر گر گئے. تو جہاں جا کر کے وہ اجزاء گرے ہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو کبھی نہ کبھی قیامت تک وہاں مسجد ضرور بنے گی, وہاں مسجد ضرور تعمیر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے لگے ہوئے وہ جنت کے اجزاء جا کر کے پڑے ہیں. تو یہ محمدیہ مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے والوں, یہ زمین کا ٹکڑا اگرچہ تمہارے محلے میں ہے مگر یہاں جنت کے اجزاء آ کر کے گرے تھے, تبھی تو مسجد بنی ہے. اور یہ مسجد بننے والی ہے, مسجد بن چکی ہے, اس کی تعمیر جدید ہونی ہے. اور پھر مسجد کی شان تو یہ ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے, حالانکہ چڑیا کے گھونسلے برابر مسجد ہو نہیں سکتی, مگر ترغیب کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو بھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. اور خاص بات یہ ہے, ناپ تول ہمارے یہاں لکھا پڑھی ہمارے یہاں ہے, اللہ کے یہاں بے حساب معاملہ ہے, اس کی رحمت بے حساب ہے. اگر کوئی خلوص دل سے مسجد میں ایک اینٹ بھی دے دے تو بھی اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا کرے. وہاں پر کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, وہاں پہ نیت دیکھی جاتی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.